السلام علیکم ناظرین، پیش کرتی ہوں بے شمار درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اور اولاد پر۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ دیکھا ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا ہے اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے تھے چاقو لیے ہوئے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک برتن میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مرے ہوئے جانور کا گوشت لے کے جا رہی ہے، اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیا پتہ یہ گوشت پکا کر لوگوں کو کھلاتی ہو۔ سو میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ عورت اندر آ گئی اور برتن ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا۔ میں دروازے سے دیکھ رہا تھا، اندر سے گھر بالکل برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا کہ اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے جواب دیا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے ہمارا کوئی مددگار نہیں۔ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن نوبت نہ آئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن پریشانی میں سب جائز ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ ربی کہتے ہیں، ان کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے آ کر کہا، میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی ایک نہ سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے۔ ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ ربی کہتے ہیں، حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کرواؤں۔ جب حاجیوں کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہ جانے پر بہت افسوس ہوا اور رنج سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، اس شخص کی دعا جو خانہ کعبہ کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا۔ اور میں اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ کہنے لگے، تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا، اب تو انکار کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب الجبرائیل سے باہر کو آ رہے تھے؟ اس وقت رش کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا، یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ ربی کہتے ہیں، میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں
کہ تو نے حج کیا ہے تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ انعام دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار عطا کیے۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھی۔ ابراہیم بن اسحاق کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قاتل کو قید خانے سے رہا کر دے۔ بیدار ہونے پر میں نے معلوم کیا قید خانے میں کیا کوئی قتل کرنے والے ملزم ہیں؟ معلوم ہوا کہ اس کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے اس سے احوال بیان کرنے کو کہا۔ اس نے کہا کہ میں اس گروہ سے ہوں جو ہر رات حرام کاری کیا کرتے تھے۔ ایک بڑھیا ہم نے مقرر کر رکھی تھی جو بہانے اور دھوکے سے عورتوں کو ہمارے پاس لے آتی تھی۔ ایک روز ایک نہایت خوبصورت حسینہ کو لے کے آئی جس نے نہایت عاجزی سے کہا کہ میری عزت کو داغدار نہ کرو، میں سید گھرانے سے ہوں، اللہ کے واسطے مجھے پناہ دو۔ اس بڑھیا نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرے دل پر اس کی باتوں کا اثر ہوا، مگر میرے ساتھی بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ تو ہم کو دھوکہ دے کر اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا، مگر جب دیکھا اس حسینہ کی عزت لوٹنے پر تلے ہوئے ہیں تو میں نے ان کا مقابلہ کیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی اور میں زخمی ہو گیا، لیکن اس شیطان کو جو اس لڑکی کی عزت کو پامال کرنا چاہتا تھا قتل کر ڈالا۔ میں نے اس لڑکی کو اشارہ کیا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ شور و گل سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ خون آلود چھری میرے ہاتھ میں اور ایک لاش دیکھ کر سپاہی مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ گئے۔ کوتوال نے یہ واقعہ سن کر ملزم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں نے تجھ کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد اس ملزم نے توبہ کر لی اور وہاں سے چلا گیا۔ ناظرین، دنیا میں کی گئی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا میں ہی دکھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔